قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے مسیحی افسر، مالک یا آجر کا چال چلن۔ کسی بھی ادارے، کمپنی، کاروبار اور تنظیم کا سربراہ یا اس میں شامل کارندوں پر اختیار رکھنے والا شخص افسر ہے، مالک ہے یا آجر ہے۔ اجرت، مزدوری، ویجز، اس کو لینے والا اجیر اور دینے والا آجر۔ تو لوگ کسی ادارے میں ہیں، تنظیم میں ہیں، کمپنی میں ہیں، کاروبار میں ہیں، وہ مالک ہیں اس کے، یا اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر اختیار رکھتے ہیں، حکم ان کا چلتا ہے۔ تو آج ان کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ سب مسیحی افسر، مالک ہو یا آجر ہو، اس کا چال چلن ماتحتوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ بائبل یہ سکھاتی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ آفیسر ہو، مالک ہو کسی کاروبار کے، ادارے کے، کمپنی کے، کسی تنظیم میں آپ روح رواں ہو، آپ اس کے اینکر پرسن ہو، آپ اس کا آل ان آل ہو، آپ ہی سب کچھ ہو اس کا، یا پھر کہیں آپ اجرت دینے والے بنے ہوئے ہو، مزدوری پہ لوگوں سے کام کروانے والے ہو، تو آپ کا رویہ، آپ کا سلوک، آپ کا چال چلن، آپ کا طور طریقہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات چیت کرنا، آپ کا ڈیل کرنا، برتاؤ رکھنا، یہ نیچے والے سارے لوگوں کے لیے نمونہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ افسر کو یہ بات پسند ہے تو آؤ ہم وہی کریں۔ اگر آفیسر کو کچھ کھانے پینے کا شوق ہے تو ماتحت یا ملازم اس کو راضی رکھنے کے لیے ویسی محفل سجائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ خوش رہے، ہمارے اوپر اس کا ہاتھ ہولا رہے، یہ ہم سے مطمئن رہے کہ یہ میرے مزاج کے ہیں اور یہ میری عادتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر مسیحی لوگ کسی جگہ پر، کسی ادارے میں، کسی تنظیم میں، کسی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پر خدا نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، خدا نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، خدا نے آپ کو افسر بنا دیا ہے، تو آپ اپنی زندگی یہ سوچ کر گزاریے کہ نیچے کا عملہ آپ کے جیسا بن جائے گا۔ روت کی کتاب میں بوئز مالک ہے کھیتوں کا، جب وہ کھیتوں میں آتا ہے تو کیا شاندار انداز ہے اس کا بات کرنے کا۔ روت کی کتاب میں ذرا دیکھیے، اور اس کا دوسرا باب ہے، جب وہ کھیت میں آتا ہے، 4 آیت۔ اور بوئز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، اس نے مزدوری پہ لوگ لگائے ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، اس کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مالک آیا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اس نے کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ جس ٹون، جس لہجے میں، جس طریقے سے مالک نے ان سے بات کی، انہیں کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو، ویسا ہی جواب، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے اسے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ اگر مالک اچھی طرح بات کرے گا، افسر اچھی طرح بات کرے گا، تو ماتحت عملہ بھی اسے اچھی طرح جواب دے گا۔ یوحنا 13واں باب۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ تم مجھے مالک یا آقا کہتے ہو۔ خداوند کا مطلب یہ ہے، مالک، آقا۔ تم مجھے اپنا مالک سمجھتے ہو، تم مجھے اپنا استاد مانتے ہو اور خوب مانتے ہو، کیونکہ میں ہوں تمہارا استاد اور تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا ماسٹر، تمہارا لارڈ۔ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ نمونہ کیا تھا؟ خداوند یسوع ان کے پاؤں دھو رہا ہے اور اس نے کہا یہ میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ متی 10واں باب اور 25ویں آیت۔ نوکر کیسا بنے؟ اپنے مالک کی مانند۔ خداوند یسوع نے فرمایا ہے جو مالک ہے، جو افسر ہے، جیسا وہ ہوگا نوکر بھی ویسا بنے گا۔
نوکر کو ویسا ہونا پڑے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ذہن میں رکھیے گا یہ بات۔ افسر ہیں، مالک ہیں، اجرت دینے والے ہیں، آپ کام لینے والے ہیں لوگوں سے۔ عہدے کا نام کوئی بھی ہے، سپروائزر ہیں، فور مین ہیں، مینیجر ہیں، جنرل مینیجر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، آپ پروپرائٹر ہیں، آپ مالک ہیں، کوئی بھی عہدہ ہے نام آپ کے عہدے کا، آپ کا چلن آپ کے ماتحتوں کے لیے نمونہ ہوگا، اسے وہ فالو کریں گے۔ اور پھر آپ شکایت نہ کیجئے اگر آپ نے ان کو غلط کام کرتے ہوئے پایا، کیونکہ وہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا۔ مسیحی افسر کا چال چلن ماتحتوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ اور مسیحی آفیسر یا مالک کا یا آجر کا چال چلن خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ مت سمجھو کہ تم مالک ہو، تم افسر ہو اور تمہارے اوپر کوئی نہیں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ نہیں، تمہارے اوپر بھی ایک مالک ہے۔ دنیا میں کوئی بھی سب سے بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا زمیندار کیوں نہ ہو، فیکٹریوں اور کمپنیوں کا مالک کیوں نہ ہو، خدا اس کا بھی مالک ہے۔ اور یہ ہر ایک افسر کو، ہر ایک عہدیدار کو، ہر ایک مالک کو، ہر ایک اجرت دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی ایک مالک ہے۔ There is a master over me۔ میں اس کے تابع ہوں، میں اس کے ماتحت ہوں۔ یہ لوگ میرے ماتحت ہیں لیکن میں اس کے ماتحت ہوں، تو مجھے اس کے خوف میں چلنا ہے۔ میرا چال چلن، میرا طور طریقہ، میرا بولنا، میرا چلنا پھرنا، میرا کام کرنا یا کروانا، میری ڈیلنگز سب اس کے تابع ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے۔ احبار میں خداوند نے فرمایا ہے، اے اسرائیل، جب تو اپنے ملک میں آباد ہو جائے اور وہاں غربت کی وجہ سے تیرا کوئی بھائی تیرے پاس مزدوری کرنے کے لیے آ جائے، ملازمت کرنے کے لیے آ جائے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں بیچ بھی دے تو تو نے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، تو نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور کیسا خیال رکھنا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے کہ میں مالک ہوں سب کا، یہ میرے خادم ہیں اور تو بھی میرا خادم ہے۔ میں نے تمہیں اس قابل بنایا، تو کیا کرنا؟ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ اگر تو اپنے ماتحت پر ظلم کرے گا تو میں تجھے دیکھ لوں گا۔ مجھ سے ڈرنا، اپنے ماتحتوں سے سلوک کرتے ہوئے خدا سے ڈرنا ہے۔ افسیوں باب نمبر 6 میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے مالک ہیں وہ یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ ان کا بھی ایک مالک ہے آسمان پر، کہ جس کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مالک ہو کر، افسر ہو کر، کسی پوزیشن، عہدے، اختیار والی جگہ پہ ہو کر دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ناحق رویہ اختیار کرتا ہے، غلط سلوک کرتا ہے ان سے، تو خدا اسے پکڑے گا، خدا اس کا حساب اس سے مانگے گا۔ تو کوئی بھی افسر ہے، مالک ہے، آجر ہے، یہ صاحب اختیار ہے، تو اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ خدا کے خوف میں رہ کر ہونا چاہیے، خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ کولوسیوں باب نمبر 4 اس کی پہلی آیت میں بھی ایسا ہی بیان ہے، اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے۔ خدا کے خوف میں رہ کر اسے سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ افسر ہو، مالک ہو، حکمران ہو، حکومت کرتے ہو، کوئی بھی عہدہ اختیار ہے آپ کے پاس، تو خدا کو سامنے رکھنا ہے، اس کے خوف میں رہنا ہے۔ روت دوسرے باب میں بوئز کو دیکھتے ہو، کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا پہلا جملہ کیا ہے؟ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ وہ روت کو جب ملتا، اس سے بات کرتا ہے، تو اس کی گفتگو کا مرکز خدا کی ذات ہے۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔
مالک ہو کر اس کی گفتگو میں خدا ہے، اس کے سلام کرنے میں خدا ہے، اس کے کسی سے بات کرنے میں خدا اور اس کی باتیں اور اس کی قدرت ہے اور اس کا اختیار ہے، اور وہ خدا کے خوف میں ہے۔ تو ہر ایک افسر ہو، مالک ہو، زمیندار ہو، صاحب اختیار ہو، کسی بڑی پوزیشن پہ ہو، کسی جگہ پر خدا نے اس سے کوئی مقام، کوئی عہدہ دیا ہوا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا طریقہ، اپنا چال چلن، رہن سہن، ملنا برتنا، بولنا، سب کچھ خدا کے تابع ہو کر کرے، خدا کے خوف میں رہ کر کرے، خدا کو سامنے رکھ کر کرے۔ نیک ہونا چاہیے چال چلن کسی بھی مسیحی افسر کا، مالک کا، آجر کا۔ خدا کی نگاہ میں چال چلن نیک ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان کا معیار اور ہے، خدا کا معیار اور ہے۔ افسیوں باب نمبر 68 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ہر ایک کو بدلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اگر کوئی برا کرے گا تو اسے برا بدلہ ملے گا۔ خدا بدلہ دیتا ہے۔ اگر مالک ہیں ہم، اگر افسر ہیں ہم، اگر صاحب اختیار ہیں ہم، اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے اور لوگ ہمارے ماتحت ہیں، تو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے اور ایسا رویہ رکھنا ہے، ایسا چال چلن رکھنا ہے جو خدا کو پسند آئے، جو خدا کہے کہ اچھا ہے، میں تجھے اس کا اجر دوں گا۔ انسانوں کو پسند نہ بھی آئے کوئی بات، خدا کو پسند آنی چاہیے، کیونکہ خدا کا معیار اور ہے، انسانوں کا معیار اور ہے، لیکن خدا کا معیار سب کے لیے ایک جیسا رہتا ہے، کیونکہ خدا بدلتا نہیں، اس کا کلام بدلتا نہیں، اس کا معیار بدلتا نہیں، اس کا ترازو بدلتا نہیں۔ تو ہر ایک مسیحی جس کو خدا نے کہیں کسی بھی جگہ افسر بنا دیا ہے، صاحب اختیار بنا دیا ہے، اسے کسی جگہ پر اختیار دے دیا ہے، تو اس کا کنڈکٹ، اس کا چلن خدا کی نگاہ میں رائچیس یا گڈ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے خدا کی نظر میں۔ ہم انسانوں سے اپروول لے کے اپنے آپ کو رائچیس یا گڈ نہ سمجھیں کہ سمیر بھائی نے مجھے کہہ دیا میں بڑا اچھا ہوں تو میں اچھا ہو گیا ہوں۔ نہیں، خدا کی نگاہ میں میرا کردار، میرا چال چلن، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ، میری گفتگو، میرے لہجے، میرے رویے، میرے کام کاج، میرے تعلقات، سب خدا کی نگاہ میں اچھے ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے۔ اور جو افسر ہوتے ہیں نا، وہ ایکسپلائٹ بڑا کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوں گی باتیں، اگر آپ کے ساتھ تجربہ نہیں ہوا تو کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا، یا پھر آپ نے کسی ٹی وی ڈرامے میں، کسی سوشل میڈیا پر کچھ دیکھا ہوگا جس میں افسر ہے یا مالک ہے یا صاحب اختیار ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں کو شکنجوں میں کستے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں صحیح طرح سے پیمنٹس نہیں کرتے، یا پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں اپنے گھر کی عورتوں لڑکیوں کو جاب کرنے سے منع کرتے تھے؟ ابھی تو شکر ہے خدا کا کہ جابز کرتی ہیں خواتین۔ کیوں منع کرتے تھے؟ کہ باہر جائیں گے غیر آدمیوں کے بیچ میں اور لوگ انہیں رسوا کریں گے، ان کا استحصال کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے، ان کی عزت خطرے میں ہوگی۔ اور ہوتا ہے، مجبور کرتے ہیں افسر یا مالک جو پیسہ دیتے ہیں، وہ مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ غلط کام کرو، اور انسان اپنی غربت میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو کسی جگہ پر مقام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، اونچا مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اختیار دیا ہے، آپ کو آفیسر بنا دیا ہے، آپ کو مالک بنا دیا ہے، کسی جگہ پر آپ کے اختیار میں لوگوں کو کر دیا ہے، تو کبھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، کسی کو اپنی خوشی اور لذت کے لیے، ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال نہ کرنا، نیک رہنا، خدا کی نگاہ میں نیک رہنا۔ نہیں تو خدا
خود کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہنا ان سے سلوک کرتے ہوئے، کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں۔ تو نیک ہونا چاہیے ہمارا، ہم بدی نہ کریں کسی کے ساتھ، اور بدی کا سوچیں بھی نہ کہ میں اس کو استعمال کر لوں کیونکہ میرے ماتحت ہے۔ مسیحی افسر ہے، آجر ہے، مالک ہے، تو اس کا چلن نیک خدا کو پسندیدہ کیسے ہوگا؟ جب وہ مسیح کے جیسا ہو جائے گا۔ مسیح خداوند نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ تم مجھے استاد اور خداوند یعنی آقا یا مالک کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ میں نے تمہیں نمونہ دے دیا ہے، تم اسی طرح سے ایک دوسرے سے سلوک کیا کرنا۔ فلپیوں دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو کوئی بھی افسر ہے، اختیار رکھنے والا ہے، مالک ہے، کسی عہدے مقام پر ہے، اگر تو وہ یسوع کو اپنا رول ماڈل بنا لے گا، یسوع کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا، اسی کو تکتا رہے گا اور اسی کی روشنی میں، اسی کے چہرے کے نور میں اور اسی کے قدموں کے نشان پہ چلے گا، تو پھر اس کا چال چلن نیک بھی ہوگا، پاک بھی ہوگا، خدا کو پسندیدہ بھی ہوگا، خدا کے ہاں وہ مقبول ہوگا، ایکسیپٹیبل ٹو گاڈ ہوگا۔ تو یسوع کے جیسا، یسوع نے خداوند ہو کر، مالک ہو کر، وہ مالکوں کا مالک ہو کر، اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، خالی کر دیا اپنے آپ کو، اور کہا جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے خداوند ہو کر، مالک ہو کر، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرنا۔ اور اس کے کردار سے ہمیں کیا پہلی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ حلیم ہے اور دل کا فروتن ہے۔ حلیمی اور عاجزی ہمارے کردار میں ہونی چاہیے، بھلے ہم افسر ہیں، مالک ہیں، روزگار کاروبار ہے ہمارا، بہت بڑا ہمارا بزنس کیوں نہیں ہے، لوگ ہمارے ماتحت کیوں نہ ہوں، ہمارا چلن حلیمی، عاجزی، فروتنی والا ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر، ہماری گردنوں میں سریا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر تکبر، گھمنڈ، پرائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو کیڑے مکوڑے اور اپنے پاؤں کی جوتی نہ سمجھیں کہ میں تنخواہ دیتا ہوں تمہیں، تم ملازم ہو میرے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی۔ یہ رویہ نہ رکھیں۔ خدا نے آپ کو مالک بنایا ہے، خدا نے آپ کو کاروبار دیا ہے، خدا نے آپ کو زمیندار بنا دیا ہے، خدا نے آپ کو بڑے ادارے میں ایک افسر بنا دیا ہے، تو اپنے ماتحتوں کے اوپر اپنی افسری اور اپنے مالک ہونے کا اور اپنے بڑا مرتبہ پانے کا روب نہیں ڈالنا۔ حلیم، عاجز اور فروتن۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی کیفیت، اپنی حالت اور اپنی پوزیشن کا دوسروں پہ ایسا روب جما دیتے ہیں، تم انہیں جانتا نہیں، اور یہ کہہ کہ اگلے بندے کو ڈرا دیتے ہیں اور پھر اس سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ پتہ ہے خداوند یسوع مسیح شہر میں داخل ہو رہا ہے، پطرس ساتھ ہے، محصول کی چوکی، ٹول ٹیکس، اس بوتھ سے گزرنا ہے، ٹیکس دینا ہے۔ اب یسوع وہاں پہ آرام سے کہہ سکتا تھا، مالکوں کا مالک، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، خالق کائنات، قادر مطلق ہوں میں، مجھ سے ٹیکس مانگتا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگرد سے کہا، جا بنسی لے، پانی میں ڈال، جو پہلی مچھلی اس کے ساتھ باہر آئے گی اس کے منہ میں سکہ ہوگا، آدھا میرے لیے اور آدھا اپنے لیے دینا۔ کسی جگہ یسوع نے یہ روب نہیں جھاڑا کسی کے اوپر کہ تم انہیں جانتا نہیں۔ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، مالکوں کا مالک اور کائنات کا خالق، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہو کر بھی اس نے حلیمی، عاجزی، فروتنی، ہمبلنس، ہیوملٹی اور میکنس شو کی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہے۔ اور ہم 2-4 قلعے کے مالک ہو کے ہمارے جناب آسمان کو چھوتا ہے ترا، ہم ایک کمپنی میں سپروائزر، مینیجر یا کچھ فورمین ہو کر 50 بندوں کے اوپر ہی ہم روب جھاڑتے رہتے ہیں، تو جانتا نہیں تیرا مہینہ کٹ لینا ہے۔ خبردار، مسیحی ہو تو اپنا اختیار اور اپنا حکم حلیمی، عاجزی اور فروتنی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، دوسروں کو اپنا غلام نہیں سمجھنا۔
احبار میں 25ویں باب میں لکھا ہے اگر تیرا بھائی اپنے آپ کو بیچ بھی ڈالے اور تو اسے خرید لے تو بھی اس سے سلوک غلام والا نہیں کرنا، اسے مزدور جاننا ہے کہ وہ مزدوری کرنے آیا تیرے پاس، وہ تیرا غلام نہیں ہو گیا، اس کی عزت ہے۔ خدا نے حساب لینا ہے۔ سب مالک ہیں، افسر ہیں، کوئی عہدہ مل گیا ہے تو اپنی گردنوں میں سریان نہیں لے کے آنا، نیچے رہنا ہے، حلیم رہنا ہے، عاجز رہنا ہے، فروتن رہنا ہے۔ اور مسیحی افسر مالک ہو یا آجر ہو، اس کا چال چلن محبت سے پر ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانا بہت کوڑا افسر ہے، بہت سخت ہے، کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کا کوئی لحاظ دید شرم ہی نہیں کرتا۔ اگر یہ آپ کے بارے میں تاثر ہے تو پھر آپ اچھے مسیحی نہیں ہو۔ لوگوں کے اندر آپ کے بارے میں شہرت ہونی چاہیے کہ وہ شخص محبت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خداوند کا شاگرد ہے۔ تو آپ افسر ہو، آپ مالک ہو، آپ کسی جگہ اختیار والے ہو، ماتحتوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف کرنا ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا۔ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، اور خداوند نے کہا ہوا ہے استثناء میں 24واں باب کہ تو مزدور کی مزدوری رات ہونے سے پہلے دے دینا۔ حق نہیں مارنا کسی کا، کسی کی مزدوری رکھ نہیں چھوڑنی۔ تو افسر ہے، تو مالک ہے، تو اجرت دینے والا ہے، جس نے آگے سے تنخواہیں دینی ہیں یا معاوضہ دینا ہے، سیلری دینی ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی محنت کا پھل روکنا نہیں، اسے دینا ہے، عدل اور انصاف کرنا ہے۔ کولوسیوں 4 باب اور 1 آیت میں عدل و انصاف سے چلنا ہے، یہ جان کر کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے۔ عدل اور انصاف کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ماتحت ہیں، بہت سے ملازم ہیں، ان میں جس کی کارکردگی اچھی ہو اسے اچھا اجر دینا ہے، جس کی کارکردگی بری ہوگی اس کو پھر اس لحاظ سے ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ خدا ایسا کرتا ہے۔ تو ہم اگر افسر ہیں، ہم اگر مالک ہیں، ہم اگر صاحب اختیار ہیں، تو ہم اسی طرح سے کریں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دینا ہے۔ کسی کی تعریف بنتی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر کسی کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو اس کو ڈانٹنا بھی چاہیے۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ کسی کا حق نہیں مارنا، نہ حق کسی کے ساتھ کرنا نہیں، ظلم اور زیادتی کرنی نہیں۔ جس کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی عزت کرو، اسے پروموٹ کرو، اس کو ترقی دو، اسے بونس دو، اور جس کو ضرورت ہے کہ اس کو ذرا جھنجھوڑا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو ٹھیک کرو۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بھی بتائی ہے متی 25ویں باب میں۔ مالک نے اپنے نوکروں کو توڑے دیا، جس کا کام جیسا تھا اس نے ویسا اس کے ساتھ سلوک کیا۔ جس نے دولت کمائی 5 کے ساتھ 5، اس کو کہا تو آ میرے ساتھ بادشاہی میں شامل ہو، اور تو میرے ساتھ برکتوں میں لطف اٹھا۔ اور جس نے کچھ نہ کیا اس کو کہا یہ ایک تھا نا، یہ بھی لے لو، تو نکل، تو فارغ ہے آج سے، بلکہ تجھے سزا ہے آج سے۔ انصاف کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا جان پہچان کا ہے، میرا تعلق دار ہے تو اس کی پروموشن کر دو، اس کی عزت کر دو، اس کو آگے بڑھاوا دے دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اور مسیحی مالک ہے، افسر ہے یا آجر ہے، اس کا چلن رحم، ترس اور ہمدردی سے بھرا ہونا چاہیے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم سب کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ کبھی گھر میں پریشانی ہوتی ہے، خاندان کا کوئی فرد بیمار ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی موت واقع ہو سکتی ہے، کسی کا حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی ہسپتال میں داخل ہو سکتا ہے، یا اسے لے جانے کی ضرورت رہتی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ماتحت ایسے حالات سے دوچار ہو جائے تو مالک کے دل میں، افسر کے دل میں اس کے لیے رحم، ترس اور ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
آپ کو خدا نے مالک بنا دیا، افسر بنا دیا، عہدہ دے دیا، اختیار دے دیا ہے، تو رحم کرنا ہے، ترس کھانا ہے، ہمدردی کرنی ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا، مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا ہاتھ آپ لگا دیں گے تو آپ کی شان میں فرق نہیں پڑ جائے گا، وہ آپ کا کام ہے، وہ بھی انسان ہے، بے شک وہ مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ اسے پیسے دو گے، لیکن اگر کہیں اس کو مدد کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا دو گے تو اس میں اس کی مدد ہو جائے گی، کام تو آپ کا ٹھیک ہونا ہے۔ کئی لوگ اپنے ہاں آئے ہوئے کسی مزدور کو پانی تک نہیں پوچھتے، وہ سمجھتے ہیں گرمی میں کام کرنے والے کو ضرورت نہیں پانی کی، اس کو سائے کی ضرورت نہیں، اس کو سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحم کرو بھائی، ترس کھاؤ ان پر، ہمدردی دکھاؤ ان سے، ان کے گھر میں مشکل ہے، مصیبت ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ سے وہ چھٹی مانگ رہے ہیں کہ میرے گھر میں ایسی مشکل مصیبت ہے، یا میرے بدن میں کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے، میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں، مجھے کچھ وقت کی رخصت چاہیے، چھٹی چاہیے، آف چاہیے مجھے، اور آپ کہہ دیتے ہو نہیں تو ڈرامے کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ رحم کیجئے، ترس کھائیے، ہمدردی کیجئے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے گھر میں ضرورتیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے گھر میں بھی آتی ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو سائے کی ضرورت ہے تو مزدور کو بھی ضرورت ہے سائے کی۔ یہ ڈلیوری والے آتے ہیں نا آج کل، کتنی گرمی ہے بیچارے، اے سی والی گاڑی میں تو نہیں آتا کسی کے گھر نا ڈلیوری کرنے والا، کس پہ آتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ، یا کولڈ سٹور سے وہ سائیکل پہ آتے ہیں۔ پتہ کتنا پسینہ آیا ہوتا ہے انہیں، ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے انہوں نے، گرم لو میں بھی وہ آ رہے ہوتے ہیں، 40 منٹ سٹینڈرڈ ٹائم ہے بحرین میں ڈلیوری کا، تو اس سے اوپر ہو جائیں تو ہم اسے گھڑی دکھاتے، اس کو کہتے ہیں کہاں تھے، کیا کیا، کال کر کے اس کی شکایت کرتے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچا آپ کا بندہ۔ لیکن کبھی ہم نے اس کو پیمنٹ کرتے ہوئے پانی کا ایک گلاس آفر کیا ہے؟ بھائی رکنا، میں تیرے لیے پانی لے کے آؤں، تجھے پسینہ آیا ہوا ہے، تو میرا پیٹ بھرنے کے لیے، مجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے سامان لے کے آ رہا ہے، لیکن ان میں سے تو کچھ کھا نہیں سکتا۔ کیا کبھی کسی نے ایک پیکٹ منگوایا صرف اس لیے کہ ڈلیوری بوائے کو ریٹرن کرنا ہے کہ یہ تیرے لیے ہماری طرف سے؟ وہ انسان ہیں، محنت کرتے ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کیوں منگواتے ہیں ڈلیوری میں؟ جی نہیں چاہ رہا جانے کو، پارکنگ نہیں ملتی، سفر بہت ہے، کہاں لائن میں لگیں گے، دیر بہت ہوگی، آرڈر کر لو۔ جو ہم نہیں کر سکتے دوسرے سے کروا رہے ہیں، اور بدلے میں اسے ایک سمائل، ایک پانی کا گلاس یا پانی کی بوتل اگر آفر کر دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے اندر کی خوبی اسے دکھے گی، اور اگلی بار اس کو آپ کا ایڈریس ملے گا، وہ جلدی سے لے کے آئے گا کہ وہ گھر، اس کے لوگ تمیزدار ہیں، احساس کرنے والے ہیں، میں ان کی یہ آئٹم، یہ چیز، یہ پروڈکٹ جلدی لے کے جاؤں۔ تو رحم کیجئے ماتحتوں پہ، ملازموں پہ، جن کو اجرت دیتے ہیں ان پہ رحم کیجئے، ترس کھائیے اور ہمدردی دکھائیے انہیں۔ اور مسیحی افسر ہو، مالک ہو یا آجر ہو، تو آپ کو اپنے وسائل، اپنے کارندے مسیح کی خوشخبری کے کام کے لیے خوشی سے پیش کرنے چاہیے۔ آپ کا کاروبار ہے، پتہ چلے کہ میرے کاروبار کے ذریعے خدا کی کلیسیا اور مسیح کی خوشخبری پھیلانے میں مدد ہو سکتی ہے، آفر کیجیے۔ میں بھائی سلیم غوری اور ان کے خاندان کا شکر گزار ہوں کہ میری گاڑی پاسنگ کے لیے ان کے گیراج میں جاتی ہے، وہ کبھی پیمنٹ نہیں لیتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے خادم ہو، چرچ اور اس کے خدا کی خدمت کے لیے گاڑی چلتی ہے، اس کا کام ہم پیسوں کے ساتھ نہیں کریں گے، فری میں کریں گے۔ چرچ وین ان کے ہاں جب بھی گئی ہے انہوں نے پیمنٹ نہیں لی۔ جب بھائی سمیر کا گیراج تھا ان کے ہاں جاتی تھی گاڑی، وہ کبھی پیمنٹ نہیں لیتے تھے۔ یہ صرف مثالیں ہیں کہ جو ہمارے بس میں خدا نے کیا ہوا ہے وہ استعمال ہو، کس لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، خدا کی خوشخبری پھیلانے کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے۔ کہیں خدا نے آپ کو افسر بنا دیا ہے تو اپنا وہ اختیار آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے بس میں ہے کہ کہیں میں خدا کی خدمت کے لیے مدد کر سکتا ہوں، میرے ایک حکم سے، میرے ایک رکے سے، میرے ایک دستخط سے، یا میرے ماتحت لوگ جتنے ہیں، میرے کارندے ہیں، میرے ملازم ہیں، اگر
میں انہیں بھیج دوں تو خدا کے گھر کا یا خدا کی کلیسیا کا یا مسیح کا کام آسان ہو جائے گا. بھیج دیجئے، ضرور بھیجیے. فلیمون کے خط میں یہ لکھا ہے کہ اب پہلے کام کا نہیں، اب کام کا ہے. کس لیے؟ مسیح کی خوشخبری کے کام کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں، یہ میری خدمت کرے. کس لیے؟ مسیح کی خوشخبری کے لیے. اے فلیمون، میں انیسمس کو، جو میں تیرا غلام تھا، قید میں مجھے ملا، ایماندار بن گیا، میرا شاگرد ہوا، میں اسے رکھنا چاہتا ہوں اپنے پاس. کس لیے؟ تاکہ انجیل کی خوشخبری پھیلانے میں یہ میرا مددگار ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو مجبوری میں اسے میرے پاس نہ بھیجے، بلکہ خوشی سے بھیج، تیری مرضی سے آئے، غلام بن کے نہیں، اب بھائی بن کے آئے. تو اسے بھیج میرے پاس مسیح کی خوشخبری کے کام کے لیے. خدا نے اگر مجھے کہیں افسر بنا دیا ہے، کوئی مالکی مجھے دے دی ہے، کوئی ملکیت میں ہے میری چیز، ہم اسے خدا کے کام کے لیے پیش کریں، خوشی سے کریں. کوئی ہنر ہے میرے پاس، کوئی فن ہے، کوئی میری زمین ہے، عبادت کے لیے پیش کر دو. گاڑی ہے، خدا کے کام کے لیے چاہیے، پیش کر دو. آپ کو خدا نے کوئی اسکل دیا ہے، آپ کا ہنر ہے، آپ کی کوئی مہارت ہے کسی کام میں، وہ خدا کے کلام کی خوشخبری پھیلانے کے لیے، اس کی تعلیم پھیلانے کے لیے اگر کام میں آ سکتی ہے تو اپنا پیش کیجئے. اور مالکوں، افسروں کو خاص طور پہ ایسا کرنا چاہیے. سو میرے عزیزو، کہیں بھی ہم مالک ہیں، افسر ہیں، یا ہم نے اجرت پہ لوگوں کو اپنے پاس بلایا ہوا ہے، کام کرتے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں لوگ، تو ہم ان کے ساتھ نیکی کا رویہ رکھیں. ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کام کرنا، بات کرنا، ڈیل کرنا نیک ہونا چاہیے، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے، مسیح کے جیسا ہو، حلیمی اور عاجزی والا ہو، محبت والا ہو، رحم، ہمدردی اور ترس والا ہو، عدل اور انصاف والا ہو، اور مسیح کی خوشخبری کے لیے خوشی سے ہم اپنا آپ، اپنے وسائل اور اپنے کرندے خدا کی خدمت کے لیے، اس کے کام کے لیے پیش کریں.